اے ٹو آداب کے معزز دوستوں، میں ہوں آپ کا سہیل امن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے میدان کا ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور یہ واقعہ سن کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے جسے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح ایران کے بادشاہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاچوبند تھا۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاقو-چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کو ذوالجناح کہہ کر پکارتے تھے۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس لیے اسے دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت اور وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب
یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تو زلجنا کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن زلجنا نے پانی نہیں پیا۔ زلجنا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنی جسم پر روکتا رہا۔ اس وقت زلجنا پر اتنے تیر لگنے لگے کہ اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ زلجنا کو اتنے تیر لگنے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی زلجنا اہل بیت کے لاشوں کے چکر لگانے لگا۔ پھر زلجنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح زور سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ جب عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ زلجنا کو پکڑنے کے لیے دوڑے، جیسے ہی وہ لوگ زلجنا کے قریب پہنچے تو زلجنا نے اس زور سے اپنا پیر زمین پر مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلا گیا اور اس کو اس حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے عطر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر دوڑنے لگا جیسے کوئی انسان کسی نوجوان کی موت پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بھی کے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے گرنے کے بعد ان کے جشن خاکی کے چکر لگانا، تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے بعد زلجنا کا کیا ہوا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کے لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے زلجنا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فراق کے حوالے کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی زندہ نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر وہ گھوڑا نہر فراق میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا زلجنا اس دنیا سے چلا گیا۔